ہمارا موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اور اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے یعنی 9 ہجری میں ماہ رمضان میں، تو اس وقت کچھ لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ کب کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک گھاٹی سے جاؤں گا اور کوئی بھی وہاں سے نہ گزرے، صرف آپ کے ساتھ جناب حضرت حذیفہ تھے اور جناب حضرت عمار یاسر تھے، تو کچھ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ 12 افراد تو کنفرم ہیں، بعض جگہ بیان ہوا 13، 14 یا 15 تک۔ البتہ ان 3 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ منادی نہیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں دکھایا۔ اب ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت حذیفہ کو ہی صرف معلوم تھے، تو یہ بات غلط ہے اور بار بار ہم نے توجہ دلائی، حضرت حذیفہ کو بھی اس کا علم تھا، اور خاتم الاصحاب جناب حضرت عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو ان کا علم تھا، اسی وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا، غالی کہا گیا، شیعہ کہا گیا، یا بالفاظ دیگر ان کی تکفیر کی گئی، ان کو غالی، رافضی اور شیعہ کہہ کے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ منافقین کو جانتے تھے، وجہ کیا تھی کہ وہ اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ بعض دفعہ جناب عمر آتے تھے حضرت حذیفہ کے پاس اور سوال کرتے تھے کہ کیا میں ان منافقوں میں سے ہوں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ اگر کسی شیعہ کتاب میں یہ موضوع ہو یا کوئی عالم یا ذاکر پڑھ دے تو پھر یہ شور نہ کیا جائے کہ شیعوں نے توہین کر دی، تو ہم پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں اور بہت سارے موضوعات انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ہمارے برادران اہل سنت کو ان چیزوں کا علم ہو کہ ان کے علماء ان کو مس یوز کرتے ہیں، اور ایک چیز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جس تہمت کے ذریعے سے ہمیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی کوئی روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ماجہ میں جناب عائشہ سے ہے، جب انہوں نے ایک اسلام کو ہلا دینے والا فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے۔ امہات المومنین نے، اصحاب نے، اہل بیت نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کہاں سے غلط فتویٰ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ کہاں ہے قرآن؟ تو کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بکری آئی اور حضرت عائشہ کا یہ قرآن کھا گئی، بقول حضرت عائشہ۔ تو علماء اہل سنت نے اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ چیز شیعوں پہ ڈال دی اور اس طرح سے شیعوں کا قتل عام بھی کرایا، اور وہ سوالات جو علماء اہل سنت سے ہمارے برادران اہل سنت کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے اس پہ سے توجہ ہٹا دی۔ اسی طرح سے توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، خصوصاً صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے، لیکن یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، بقول بعض علماء اہل سنت کے وَأَجْمَعَ الرُّوَاةِ کہ تمام راویوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بخاری کے مطابق خودکشی کی کوشش۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو توہین رسالت کا پاکستان میں شور ہے، توہین امہات المومنین کا شور ہے، توہین اصحاب کا شور ہے، تو ایک ڈسکس یہ ہونا چاہیے علمی حلقے میں کہ اگر یہ ساری چیزیں کتب اہل سنت میں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ عیسائیوں کو تو مار رہے ہیں، شیعوں کو تو مار رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر توہین رسالت والے موضوعات کتب اہل سنت میں ملے، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب والے موضوعات ملے، تو آپ کیا؟ لہٰذا اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک محبت اور بھائی چارگی کا موضوع ہونا چاہیے، سلسلہ ہونا چاہیے، اور یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح روایات کے ساتھ یہ سوال جناب عمر کا موجود ہے۔ البتہ یہ پہلے مرحلے میں 2-3 صورتوں میں ہے کہ بعض جگہ صرف سوال ہے کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں، اور بعض جگہ سوال ہے حضرت ام سلمہ سے آپ نے سوال کیا یعنی جناب عمر نے کہ کیا میں منافقوں میں سے ہوں، اور بعض جگہ یہ ایک روایت کا سلسلہ ہے کہ جناب حذیفہ سے سوال کیا۔ پھر یہ روایتیں بھی 2 طرح کی ہیں، بعض جگہ سوال کی صورت میں ہیں اور بعض جگہ اس صورت میں ہیں کہ جیسے کہ حضرت عمر نے کھل کے کہا کہ ہاں میں ان میں۔ ہمارا صرف یہی ہدف ہے کہ ان ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تاکہ اچانک کبھی اگر کہیں یہ موضوع اٹھے تو اس سے پہلے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آ چکی ہوں۔ اب یہاں سے ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا، لہٰذا وہ بعض چیزیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 4243۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، آپ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیں۔ عبارت ہے، اس کو ہم دوبارہ عربی میں پڑھ دیتے ہیں۔ قال حذیفہ ابن یمان واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا۔ جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو وہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ کیوں خاموش ہیں، بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بنے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے زمانے میں ہو رہا تھا اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کس زمانے میں تھے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا
کہ ذکر نہ کرنا، تو یہ اس عنوان سے تھا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، جس طرح سے مولا امیر المومنین کی جان کو خطرہ تھا، جس طرح سے جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو خطرہ تھا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا گیا، جس طرح سے باقی اصحاب کو خطرہ تھا۔ آپ کے سامنے ہے کنز العمال نمبر 7، اور یہاں پر ایک روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حذیفہ یمان کے جو سچے ترین افراد میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں تو میری بات کو کوئی مانے گا نہیں، یعنی ایسے افراد مسلط ہو چکے تھے کہ جناب حضرت حذیفہ اگر بیان کرتے تو لوگ مانتے نہیں۔ لہٰذا روایت آپ کے سامنے ہے 36968، اور اصل روایت یہ ہے، ابو بختری کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک حدیث سنائی، تمہارے 3 لوگ میری تکذیب کر دیں گے۔ ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا جب ہم میں سے 3 لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے پھر تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق سوال کرتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ فرمایا چونکہ جو شخص شر و برائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے۔ یہ ترجمہ اتنا مناسب نہیں ہے، یعنی جو شر کو جانتا ہے وہ بھلائی کو پا سکتا ہے، یعنی اس سے بچے گا تو بھلائی پہ باقی رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم 3 اگر میں کچھ کہوں تو تم تینوں کے تینوں میری مخالفت کرو گے۔ یہ محاورت ہے کہ یعنی اگر میں کچھ کہوں گا تو سب میری مخالفت کریں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگلی روایت میں یعنی 36969 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں، اور جب تک میرا ہاتھ میرے منہ تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں، کس بارے میں آپ مشہور ہیں؟ یعنی منافقوں کو جاننے کے بارے میں مشہور ہیں۔ اب یہ بات ہم ایک دفعہ ابھی بتاتے ہیں، بعد میں دوبارہ بتائیں گے کہ جب بات کی جاتی ہے منافقوں کو جانتے ہیں تو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مشہور منافقین تھے ابن سلول وغیرہ، تو یہ وہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے مسجد زرار بنانے والے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے نام تو سب جانتے ہیں۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جن کو لوگ منافق کے طور پہ نہیں جانتے اور وہ منافق اور اتنے پاورفل ہیں کہ یہ حضرت حذیفہ کو مروا دیں گے، اتنی جلدی مروا دیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتانا چاہوں کہ جو میرے دل میں ہے وہ بتا سکتا ہوں، کتنی مدت میں؟ اتنی مدت میں کہ اپنا ہاتھ میں نہر میں داخل کروں، اتنی مدت میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ جب میرا دوبارہ میرے ہونٹوں کے پاس آئے گا تو اتنی ہی مدت میں مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ مشکلات تھیں جناب حضرت حذیفہ کے لیے۔ اب آپ کے سامنے کنز العمال جلد نمبر 13، اور اس میں یہی عبارت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ان ابی بختری قال قال حذیفہ لو حدثتكم بحديث لكذبني 3 اثلاثكم فنظر الیہ شاب فقال من يصدقك اذا كذبك 3 اثلاثنا، یعنی کون آپ کی تصدیق کرے گا اگر ہم 3 میں سے 3 ہی آپ کو جھٹلا دیں، یعنی سب کے سب جھٹلا دیں۔ فنظر الیہ شاب فقال ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت اسأل عن الشر وقيل له وما حملك على ذلك فقال انه من اعترف بالشر وقع في الخير۔ اب جو اصل حدیث ہے جسے ہمیں پڑھنا تھا وہ ہے 36969 ان حذیفہ قال لو كنت على شاطئ نهر، اگر میں نہر کے کنارے ہوں، وقد مددت يدي لاعترف فحدثتكم بكل ما اعلم، اگر میں نہر کے قریب ہوں اور اپنا ہاتھ نہر میں داخل کروں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو جانتا ہوں۔ وما وصلت يدي الى فمي حتى اقتل، اب میرا ہاتھ جب میرے منہ تک آئے گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جمع الجوامع المعروف بجامع الکبیر والامام جلال الدین السیوطی، اور جلد نمبر ہے 20، اور یہاں پر بھی یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم لوگ مجھے جھٹلا دو گے۔ لکذبنی 3 اثلاثکم، اور اس کے بعد جو ہے دوسری روایت ہے وما وصل یدی الی فمی حتی اقتل، کہ جیسے ہی میرا ہاتھ میرے منہ تک آئے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی جلد نمبر 2 میں، اور یہاں پر روایت یہ ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے۔ اب یہاں پر مرحلے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ برا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی دی، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور بھلائی آ گئی۔ اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے، یعنی اب سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ ہے وہ برائی کا زمانہ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کے بعد پھر ایک اچھا زمانہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے کہ یہ سب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد۔ کسی کو بھی دنیا میں کہا جائے بعدی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے، لیکن یہاں پر مرحلے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جناب حضرت حذیفہ میں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کے حالات خراب تھے، برا زمانہ تھا، آپ کے آنے کے بعد زمانہ اچھا ہو گیا، آپ کے بعد کیا ہوگا؟
کہا کہ برا زمانہ ہوگا، پھر اچھا زمانہ آئے گا، ہاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر برا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اب یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، علیہ یا رسول اللہ۔ اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کیے جا۔ فائدہ، کیونکہ اجر اور سلامتی خاموشی اور اطاعت میں ہے، اور ایسے مواقع پر بولنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر شارع بھی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت حذیفہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے بعد خطرناک زمانہ ہے، اور بتا چکے کیسا زمانہ ہے کہ ایسے حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور جن کے دل شیطان جیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ تو تم کیا کرنا؟ تم خاموش رہنا، ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے خطرناک تھا، ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرات اصحاب کہف کے لیے خطرناک زمانہ تھا، یعنی تقیہ کرنا۔ اور یہی وہ عمل تھا کہ اس زمانے میں حضرت حذیفہ بھی تقیہ کر رہے تھے، اور مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے، وہ بھی اسی وجہ سے اسی زمانے میں خاموش تھے۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز العمال اور اس کی ہے جلد نمبر 1، اور یہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر جناب حذیفہ کے پاس جاتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا اے حذیفہ فلان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں حاضری دو۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی، تو دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے، دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ وہ 12 منافق کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی یہ وہ نہیں تھے، اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلول وغیرہ بھی نہیں تھے، یعنی اس قسم کے منافق۔ یہ ایسے منافق تھے کہ جن کی منافقت چھپی ہوئی تھی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے اے حذیفہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را بتاؤ کہ کیا میں بھی اسی منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں؟ میں نے کہا اللہ مددگار ہو، آپ ان میں شامل نہیں، لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برات نامہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہی روایت ہے کنز العمال کی، عربی متن آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہاں پر اصل موضوع وہی ہے، فقط دو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، یا حذیفہ انا فلانن، یعنی ایک شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ مرا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین کی بات ہے یہ مسجد ضرار والے منافقین اور وہ جو عام مشہور منافقین تھے ان کے علاوہ ہیں کہ منافق۔ کیا کہا جناب عمر نے جناب حضرت حذیفہ سے، یا حذیفہ انشدک اللہ من القوم انا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میں بھی انہی منافق گروہ میں سے ہوں۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن کثیر حصہ 5، یعنی تاریخ البدایہ والنہایہ، اور صفحہ نمبر ہے 36۔ اور یہاں پر ایک موضوع تو ہم ڈسکس کر دیں، کیونکہ یہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا منافقین کا تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو سوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کی قوم میں منافق تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے بعد دین کو بدلیں گے، تورات میں تحریف کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا انہیں قتل کیا؟ نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کراتے تھے، تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ لوگ اصحاب کے درمیان میں سے تھے، اور یہ بعد میں اصحابی کی طرح سے رہے، اور ان کا نفاق چھپا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ جن میں سے جناب حضرت حذیفہ یمان تھے، اسی طرح سے جناب حضرت ابو طفیل تھے، اور کچھ لوگ بھی تھے کہ جو اب یہ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی روایت بیان کی تھی۔ اور ہم نے امیر المومنین جو تیسری ہائی لائٹ ہے دیکھیں، اور ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ اب یہ دوسرے قسم کی روایت آ گئی کہ بعض جگہ سوال کی صورت میں ہے، اور بعض جگہ ایسا لب و لہجہ ہے جیسے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ ہم اس پر کوئی اصرار نہیں کرتے، لیکن اگر کہیں کسی کتاب میں مل جائے، لیکن اگر کوئی عالم یا ذاکر پردیشیوں کا، تو پھر شور نہ مچائیں، بلکہ یہ موضوع ہے علمی طریقے سے ڈسکس کریں۔ ہم اصرار بھی نہیں کرتے کہ یہی صحیح ہے، لیکن ہر طریقے سے یہ موضوع نقل۔ اب آپ کے سامنے اصل متن
جلد نمبر 7 البدایۃ والنہایہ۔ اور یہاں پر پہلے تو وہ والا موضوع ہے کہ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ افلا اتامر بقتلہم، کیا آپ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں؟ قال یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ میں کراہت کرتا ہوں کہ لوگ یہ آپس میں گفتگو کریں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کریں۔ یہاں پر وہی والا موضوع آ گیا، قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ انا منہم۔ تو یہاں پر دیکھیں سوال نہیں ہے، گو کہ سوال کا نشان بنایا ہے، اور یہ سوال کا نشان جو ہے یہ تو ظاہر بات کی چیز ہے۔ اصل عبارت ہے قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ، خدا کی قسم، انا منہم، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اصرار نہیں کر رہے، جی ممکن ہے غلطی ہو، آپ کو تعویل کا پورا حق ہے، لیکن اس طرح سے بھی موجود ہے کہ جو ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن اگر کوئی کبھی اس کو بیان کر دے تو اس وقت شور نہ مچایا جائے، یہ کہا جائے کہ اس بیچارے نے نقل کیا ہے اور ہماری ہی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اور یہی پھر ہمیں اسی امکان کے ساتھ کہ جو کچھ ظاہر کتب اہل سنت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، کبھی اگر فرض کریں پاکستان میں کوئی عیسائی اسے نقل کر دے یا ہندو نقل کر دے تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے قتل کریں، بلکہ آپ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے یہاں ہے، لیکن بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اب ہے آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمشق، اور اس کی جلد نمبر ہے 44 اور صفحہ نمبر ہے 307۔ اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں، اور یہ ہے روایتوں کا سلسلہ جناب حضرت حذیفہ سے ایک ڈسکشن عبد الرحمن ابن عوف کا اور جناب عمر کا۔ اور یہاں پر جناب حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما چکے ہیں کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد، ایک روایت اس قسم کی ہے، اور میری موت کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں انہیں دیکھوں گا، اور بعض جگہ ہے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، بعض جگہ اور ان دونوں روایتوں میں بھی ایک جگہ سوال ہے حضرت عمر کا، اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہاں میں ان میں سے، وہ کہ یہاں پر انصاف کی بات ہے کہ قرینہ ہے کہ قسم دی گئی، لیکن بعد میں جو آئیں گی روایتیں وہاں پر یہ قرینہ بھی موجود نہیں۔ عن ام سلمہ، کہ جناب ام سلمہ سے نقل ہوا، قال النبی من اصحابی من لا اراہ ولا یعانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں من لا اراہ، کہ جنہیں میں کبھی نہیں دیکھوں گا، ولا یرانی، وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، کب سے؟ بعد ان اموت ابدا، میری موت کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ کوثر پر، نہ جنت، ان کی راہ بالکل الگ ہوگی، فوراً ہی جو ہے وہ جدا کر دیے جائیں گے۔ قال فقال بلغ ذلك عمر، یہ خبر پہنچی جناب عمر تک، قال فاتاها يشتد او يسرع، کہ آئے وہ جناب حضرت ام سلمہ کے پاس دوڑتے ہوئے یا یہ کہ تیزی سے، قال لها انشدك الله منهم انا منهم، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں ان میں سے ہوں، قالت لا ولیکن لا ابری احدا بعدک، میں اب کسی کے بارے میں بھی اب کوئی چیز کو واضح نہیں کروں گی وہ ہے یا نہیں ہے، یہ مراد۔ اب دوسری روایت قال حدثنی، اب اس کے بعد دوبارہ آتی ہے ام سلمہ قال سمعت نبی یقول ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے میری موت کے بعد کبھی بھی۔ قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا، کہ عبد الرحمن ابن عوف نکلے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے، یا بعض جگہ یہ کہ ہانپتے کاپتے دوڑتے ہوئے گئے، حتی دخل علی عمر، یعنی حضرت عمر کے پاس پہنچے، فقال له اسمع ما تقول امك، آپ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ۔ وقال عمر فقام عمر حتی دخل علیہا فسألها، ان کے پاس گئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا خبر ہے، ثم قال، اور اس کے بعد کہا انشدک اللہ منہم انا، قالت لا ولا ابری بعدک احدا، کیا میں ان میں سے ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور اب میں کسی کو بھی اس سے پاک نہیں کروں گی یا بری نہیں کروں گی۔ مسند امام احمد حنبل جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 237 میں یہی روایت نقل ہوئی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جناب دخل عبد الرحمن ابن عوف علی ام سلمہ، کے داخل ہوئے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف، قالت له، اب یہ دیکھیں کہ داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں انی سمعت رسول اللہ یقول ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان یفارقنی، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جب سے وہ مجھ سے جدا ہوں گے۔ قال فأتى عمر، کہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ میں آیا عمر کے پاس، فذكر ذلك، میں نے یہ سب کچھ ان سے کہا، قال فأتاها عمر، ان کے پاس یعنی جناب حضرت ام سلمہ کے پاس جناب عمر گئے، فقال اذكرك الله منهم انا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں، قالت اللهم لا ولن ابلی
अहदन बअदका, मैं अब किसी को भी जो है बरी नहीं करूंगी। ये क्या है? इस्नादुहु सही, रजालुहु सिक़ात, रजालुश शैख़ैन। बस ये जो रिवायत है ये सही। अब आपके सामने इसी किताब की एक और रिवायत है 26659, और यहाँ पर हम सिर्फ तेजी से पढ़ते चले जाते हैं। इन्ना मिन असहाबी लमन ला यरानी बाद अन अमूत अबदा, कि मेरे असहाब में से कुछ ऐसे हैं जो मुझे मौत के बाद कभी भी नहीं देखेंगे। अब उसके बाद जनाब उमर ने आके सवाल किया, अंशदकी और अंशदकी बिल्लाहि अमिनहुम अना, मैं आपको अल्लाह के वास्ता देता हूँ क्या मैं उनमें से हूँ? अब उसके बाद हदीसुन सहीहुन। अब उसके बाद है 26549, और यहाँ पर भी है कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन असहाबी मन ला अराहु वला यरानी, कि मैं भी उनको नहीं देखूंगा, वो भी मुझे नहीं देखेंगे। कब से? मेरी मौत के बाद से, अबदन, हरगिज़ कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। अब उसके बारे में क्या है कि जनाब उमर सवाल करते हैं, अंशुदकी बिल्लाह अना मिनहुम, मैं उनमें। हदीसुन सहीहुन। अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार अल मारूफ बिमुस्नदिल बज़्ज़ार, जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर है 292। अब असल रिवायत यहाँ से शुरू हुई, रिवायत नंबर है 2885, और आखिर में वही वाला मौजू आता है। जनाब उमर को किसी ने बुलाया, दुआ उमर अल जनाज़तन फ़ख़रज फ़ीहा औ युरीदुहा, कि जनाब उमर को किसी ने बुलाया जनाजे के लिए और वो निकले और वहाँ जाना चाहते थे। फ़तअल्लक़्तु बिही, तो मैंने उन्हें एक तज़क्कुर दिया, फ़क़ुल्तु इजलिस या अमीरुल मोमिनीन फ़इन्नहु मिन उलाइका, ये जो है उन मुनाफ़िक़ों में से। फ़क़ाल नशअ्तुकल्लाह अना मिनहुम, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि मैं उनमें से। यहाँ पे सवाल नहीं है बल्कि फरमा रहे हैं मैं उनमें से हूँ। बेशक ये गलत होगा, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हैं कि अगर कभी कोई इसको पढ़ दे या बोल दे तो फिर शोर न मचे। इस्नादुहु सहीहुन। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 101, और हदीस नंबर है 38386। ज़ैद बिन वहब से रिवायत हुई जनाब हुज़ैफ़ा के बारे में कि मुनाफिकीन में से एक मर्द मरा, फ़लम युसल्ली अलैहि हुज़ैफ़ा, तो हुज़ैफ़ा ने उन पर नमाज नहीं पढ़ी। फ़क़ाल लहू उमर आ मिनल कौम हुआ, क्या ये उन्हीं गुरों में से है मुनाफिकीन के? क़ाल नअम, इन्होंने जवाब दिया। क़ाल लहू उमर बिल्लाहि मिनहुम अना, खुदा की कसम उनमें से मैं भी हूँ। अब ये रिवायत फिर हम कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से बयान कर रहे हैं, कल कला को अगर कहीं कोई मजलिस में कह दे कि जनाब उमर ने फरमाया था कि मैं मुनाफिकीन में से हूँ, तो उसे शोर ना हो। ये यहाँ पर है, उसे प्यार से समझाया जाए और बताया जाए कि हाँ ये मौजू है, लेकिन बिलाशक किसी की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए। मुस्नद इमाम अहमद हम्बल में ये मौजू है, और सफ़ा नंबर है 92 और हदीस नंबर है 26489, और यहाँ पर भी जनाब हज़रत उम्मे सलमा से वही रिवायत है, इन्ना मिन असहाबी मन ला यरानी बाद अन उफ़ारिक़हू, कि मेरे असहाब में से कुछ ऐसे हैं कि जो मुझसे जुदा होने के बाद कभी भी मुझे नहीं देखेंगे। जब ये खबर पहुंची जनाब उमर तक, तो वो आए जनाब हज़रत उम्मे सलमा के पास और कहा बिल्लाहि मिनहुम अना, खुदा की कसम मैं उनमें से। अब यहाँ पर सवालिया निशान बना दिया गया है, और मुमकिन है कि सवालिया निशान हो, लेकिन फिर हम अर्ज़ करें क्योंकि ये सूरत में है तो इस सूरत में भी हम बयान कर रहे हैं। इस्नादुहु सही और रजालुहु सिक़ात रजालुश शैख़ैन। फिर यहाँ पर मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में जल्द सफ़ा नंबर 290 में ये रिवायत है 26694 में, और यहाँ पर भी यही है, इन्ना मिन असहाबी मन ला यरानी बाद अन उफ़ारिक़हू फ़अतैतु उमरा फ़अख़बरतुहू फ़अताहा फ़क़ाल बिल्लाहि अना मिनहुम, खुदा की कसम मैं उनमें से हूँ। इस्नादुहु सही रजालुहु सिक़ात रजालुश शैख़ैन। अस्सुन्ना लिअबी बकर अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हारून बिन यज़ीद अल खल्लाल, जिल्द नंबर 4 और 5 में, और सफ़ा नंबर 111 और हदीस नंबर 1288 में है, और यहाँ पर भी यही है कि माता रजुल मिनल मुनाफिकीन फ़लम युसल्ली अलैहि हुज़ैफ़ा क़ाल लहू उमर अमिनल कौम हुआ क़ाल नाम क़ाल बिल्लाहि अना मिनहुम, खुदा की कसम मैं भी उनमें से हूँ। यानी इन रिवायतों से इस किस्म का लग रहा है, मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने किसी की नमाज जनाजा में जाने से मना किया, और हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि वो मुनाफिकों में से है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनमें से हूँ। इस्नादुहु सही। अब यहाँ पर है पेज नंबर 68 में 1630 में, तो यहाँ पर भी यह है क़ाला बिल्लाहि फ़मिनहुम अना, कि खुदा की कसम बस उन्हीं में से हूँ मैं भी। इस्नादुहु सहीहुन। मीज़ान वल एतदाल फ़ी नक़्द रिजाल, जिल्द नंबर 2 में एक मौजू डिस्कस हुआ कि वो रिवायतें जो नकल हुई वो जनाब ज़ैद बिन वहब से नकल हुई। ज़ैद बिन वहब की शख्सियत को ख़राब करने के लिए याकूब फसवी, जिन्हें याकूब बसवी भी कहा जाता है, उन्होंने ये कह के इनकी शख्सियत ख़राब की कि इस आदमी ने इस तरह से रवायत नकल की है, सुम्मा इन्नहु साक़ मिन रवायतिही क़ौल उमर या हुज़ैफ़ा बिल्लाहि अना मिनल मुनाफ़िक़ीन।
یعنی صاحب تاریخ فصوی کہتے ہیں کہ زید بن وہب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے کہا یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، کہ اے حذیفہ خدا کی قسم میں منافقوں میں سے۔ اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ان خرج الدجال تبعہ من کان یحب عثمان، کہ جب دجال آئے گا تو عثمان کے چاہنے والے اس کے پیروکار ہوں گے۔ لیکن بعد میں صاحب میزان اعتدال فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کیا جائے، وسوسہ کیا جائے اور اس طرح سے روایتوں کے ایک ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بحث کی جائے، کسی کی شخصیت کو خراب کیا جائے، تو پھر تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ورددنا کثیرا من سنن ثابتۃ بالوہم الفاسدہ، اس فاسد قسم کے وہم کی وجہ سے کہ آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کے بعد زید بن وہب کو غلط کہہ دیا، تو پھر تو بہت سب کچھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں روایتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہی زید بن وہب کے بارے میں ووثقہ ابن معین وغیرہ، اور یہاں تک کہ آمش نے کیا کہا، ان کی توثیق کی ہے ابن معین نے اور غیروں نے اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے، اور آمش نے کہا ہے کہ اگر زید بن وہب کسی سے کوئی چیز نقل کرے تو آپ ایسے ہی اس پر یقین کریں جیسے کہ آپ نے اس آدمی سے سنی ہے کہ جس سے نقل کی ہے جناب زید بن وہب نے۔ تاریخ اسلام اور عہد خلفائے راشدین میں یہ موضوع ڈسکس ہوا، اور جو آپ کے سامنے ہے ناشدہ عمر باللہ انا من المنافقین، کہ جناب عمر نے ان کو قسم دی اور کہا کہ ہاں میں بھی منافقوں میں سے ہوں۔ جامع المسانید والسنن، اور یہاں پر جلد نمبر 15 میں یہ موضوع نقل ہوا اور صفحہ نمبر 4920 میں، اور حدیث نمبر ہے 13715، اور وہی والا موضوع ہے ان ام سلمہ قالت قال نبی من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد ان اموت ابدا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ گئے، جناب عمر گئے اور جانے کے بعد کہا انشدکی باللہ انا منہم، میں انہی میں سے ہوں۔ المطالب العالیہ بزوائد مسانید الثمانیہ، اور یہاں پر جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 702 اور حدیث نمبر 3623 میں ہے، اور یہاں پر وہ والی روایت ہے کہ کوئی مرا تو سمیت حذیفہ رضی اللہ عنہ یقول مات رجل من المنافقین، کہ منافقین میں سے ایک شخص مرا فلم اصلی علیہ، تو وہاں پر جناب وہب نے نقل کی تھی کہ حذیفہ نے نماز نہیں پڑھی، یہاں پہ جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ ما منعک ان تصلی علیہ، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ ان پر نماز نہیں پڑھتے اس آدمی پر؟ قلت انہ منہم، فقال اباللہ منہم انا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ یہاں پر سوال کی صورت میں ہے، اسنادہ صحیح۔ بس یہاں تک واضح ہوا کہ جناب عمر سوال کی صورت میں بھی جناب حذیفہ سے فرما رہے ہیں کیا میں منافقون میں سے ہوں، اور جناب حضرت ام سلمہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اور ایک جگہ اس صورت میں ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ گو کہ وہ اسے نہیں مانے نہ مانے، ہم بھی اصرار نہیں کرتے، اور وہ بتا چکے کیوں بیان کر رہے ہیں، تاکہ کبھی اگر کہیں دیکھ لیا جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں، بلکہ یہ توہین آمیز چیز خود صحیح روایات کی صورت میں کتب اہل سنت میں موجود۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو حضرت عمر کو عام طور پر غصہ آتا تھا، لیکن اس دن وہاں پر ان حملہ کرنے والوں پر اس دن اور اس کے بعد بھی غصہ نہیں آیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب اتحاف الخیرہ اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 474 اور حدیث نمبر ہے 1916، اور یہاں پر ہی یہی والا موضوع ہے مات رجل من المنافقین اباللہ انا منہم۔ انہوں نے سوال کیا حضرت حذیفہ سے کیا میں ان میں سے ہوں، بسند صحیح۔ آپ کے سامنے ہے جمع الجوامع اور جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر ہے 4675، اور یہ وہی والی روایت ہے جو حضرت ام سلمہ سے نقل ہوئی ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی میری موت کے بعد مجھے دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ تو جناب عمر نے جا کے سوال کیا انشدکی اللہ ام منہم انا، میں آپ کو اللہ قسم دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے کنز المال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 344، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے مات رجل من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال اباللہ انا منہم، اور اب اس کے بعد کنز الامال جلد نمبر 7 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے زید بن وہب کی روایت ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص مر گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نماز نہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ انہی لوگوں یعنی منافقین میں سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میں ان میں سے ہوں؟ حذیفہ رضی اللہ نے جواب دیا نہیں، اور میں آپ کے بعد اس کی کسی کو خبر نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، پھر تو ان کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، تو یہاں پر دیکھا جائے تو معاذ اللہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ معاذ اللہ جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 270 اور 71، اور وہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ جناب حضرت ام سلمہ سے حضرت عمر نے پوچھا انشدکی اللہ منہم انا، کیا میں
انہی میں سے ہوں۔ کنز المال کا اردو کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جو مکمل روایت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، مسروق سے مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے صحابی بھی ہوں گے جو مجھے مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے ہانپتے کانپتے باہر آئے اور حضرت عمر کے پاس آ کر فرمایا کہ سنیے آپ کی امی جی کیا فرماتی ہیں۔ چنانچہ عمر دوڑتے رہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں؟ کہنے لگیں کہ نہیں، اور آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگلی حوالہ ہے جمع الجوامع کا اور جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر ہے 36 اور حدیث نمبر ہے 72 اور اپاؤن 251 یا حذیفہ ان فلانا قد ماتا، کہ جناب عمر آئے اور کہا کہ فلانا شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، تو آپ نہیں اٹھے۔ جب نہیں اٹھے تو انہوں نے سوال کیا یا حذیفہ انشدک اللہ امن القوم انا، کیا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا میں بھی اسی قوم سے ہوں۔ تفسیر طبری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر ہے 443 سورہ توبہ کے ضمن میں بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے یہی سب کچھ پوچھا، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ داء و دوا، یہ کتاب ہے ابن قیم جوزی کی۔ ابن قیم جوزی کے جو خود سلفی اور وہابیوں کے ایک طرح سے بڑے علماء میں سے ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو نقل کیا۔ کان عمر ابن خطاب یقول لحذیفہ انشدک اللہ هل سمانی لک یا رسول اللہ، یعنی من المنافقین، کہ اے حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا نام بتایا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ میں منافقوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ایک ڈسکشن ہوتا ہے، اور وہ ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے عشرہ مبشرہ کے بارے میں تو پھر تو کسی قسم کی پریشانی اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان پشیمان ہوتا ہے، خبر کی صورت میں عام افراد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد ان سے پوچھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بہت ہی خضوع و خشوع کی علامت ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا، تو صحیح ہے 1 سال پہلے تک فرمایا تھا، تو کیا میں اس حال میں باقی ہوں؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بتا کے جا چکے ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حدیث عشرہ مبشرہ کو صحیح مانا جائے۔ اور اسی کی تائید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور کہا کہ یہ جو جناب حذیفہ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں اب بعد میں کسی کو خبر نہیں دوں گا۔ اب آپ کے سامنے شرح ریاض الصالحین، یہ محمد بن صالح عثیمین کے جو اس وقت کے بڑے مفتی تھے، جلد نمبر 2 ہے، سعودی عرب کے وہابیوں کے دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا، یعنی حدیث بھی صحیح ہیں اور علماء بھی اس کو تواتر کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے جناب حذیفہ سے بار بار سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں منافقین میں سے ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شک تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں، اور یہ جو ہم نے گفتگو کی اس میں صرف ایک ہدف ہے کہ کہیں اگر یہ والا موضوع کبھی کوئی شیعہ ذاکر یا عالم بیان کر دے یا لکھ دے کہ جناب عمر یہ سوال کرتے تھے کیا میں منافقین میں سے ہوں، یا ایک طرح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں، گو کہ یہ بالکل شاید صحیح نہ ہو، لیکن پھر شور نہ کیا جائے، بلکہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو جتنی ہم نے کتابیں حوالے دیے ان سبھی کو بین کر دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔